کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ مشقت، یہ بوجھ اللہ رب العزت نے صرف تمہارے اوپر رکھا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے اگر ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ہر ایک کے اوپر اللہ رب العزت نے روزے فرض فرمائے تھے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کے اوپر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، کسی کے اوپر 14، 15 اور 16 کا روزہ فرض تھا، کسی کے اوپر 12، 13 اور 14 کا روزہ فرض تھا۔ یعنی یہ اب ایک علیحدہ بات ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی اور جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، جتنی امتیں بھیجی ہیں، اللہ رب العزت نے سب کے اوپر روزہ فرض فرمایا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسا کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزہ فرض فرمایا تھا۔ اور آگے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ کو فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم متقی بنو۔ اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کا، رکھوانے کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرما دیا۔ آپ گرامی قدر حضرات، اگر دیکھا جائے روزہ کا لغوی معنی، روزہ کا لغوی معنی امساک، رکنا، یعنی کھانے پینے سے دن بھر رکے رہنا، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ اور صرف اسی چیز کا نام روزہ نہیں کہ بندہ کھانا پینا چھوڑ دے، بندہ حق زوجیت ادا کرنا چھوڑ دے، صرف اسی چیز کا نام روزہ نہیں، بلکہ حقیقت میں روزہ اس بات کا بھی ہے کہ بندے کی آنکھیں بھی روزہ رکھیں، بندے کی زبان بھی روزہ رکھے، بندے کے کان بھی روزہ رکھیں، بندہ اپنی زبان سے جھوٹی بات نہ کرے، بندہ اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، بندہ اپنی آنکھوں کے ساتھ کسی غلط جگہ کے اوپر نظر نہ دوڑائے، بندہ اپنے کانوں کے ساتھ کوئی غلط بات نہ سنے۔ جب بندہ ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو روکے گا تو حقیقت میں صحیح معنوں میں وہ روزہ رکھ رہا ہوگا، وگرنہ اگر وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہے گا تو اللہ رب العزت کو اس کو بھوکا پیاسا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور نہ ہی اللہ رب العزت کو کوئی حاجت ہے کہ اللہ رب العزت کے خزانوں کے اندر کوئی کمی آ گئی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دن بھر بھوکا اور پیاسا رکھ دیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بھوکا اور پیاسا رکھنے کا اصل مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تمہارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، تمہارے اندر ایک احساس پیدا ہو کہ میں وہ چیزیں جو میرے لیے حلال ہیں میں ان کو اپنے استعمال کے اندر نہیں لا رہا، میں ان کو استعمال نہیں کر رہا، میں کا ہوا ہوں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ان اشیاء سے منع کر رکھا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے ہمیں جن جن اشیاء سے منع کیا ہے، جن جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے، ہاں روزہ کی حالت میں ہوں یا روزہ کے بغیر ہوں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے ان تمام چیزوں سے روکے رکھنا ہے۔ اور روزہ کی حالت میں تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اسپیشلی ہم نے ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ہم نے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ جب ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں گے پھر حقیقت میں صحیح معنوں میں ہم روزہ دار ہوں گے اور اللہ رب العزت پھر ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے گا۔ اور گرامی قدر حضرات، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کو ہمارا یہ عمل اس قدر پسند ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ ثواب اور ایمان کے ساتھ ماہ رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے، اور اللہ رب العزت یہ مقام اس بندے کو عطا فرما رہا ہے جو ماہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے۔ اور جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سن لو کلو عمل ابن آدم یضاعف الی 700۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ثواب کتنا عطا کیا جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا 10 سے لے کے 700 گنا تک
جس قدر اس کی نیت کے اندر اخلاص ہوگا، جس قدر اس کی نیت بہتر ہوگی، جس قدر اس کی نیت پاکیزہ ہوگی، اللہ رب العزت اس کو اسی قدر ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کی نیت صاف نہیں ہوگی، ریاکاری ہوگی، نیک عمل کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دے، اور اگر کسی کی نیت بالکل صاف ہوگی، شفاف ہوگی، اللہ رب العزت اس کو بدلے میں 700 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد میں الا الصوم فانه لي وانا اجزا به، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھنا روزے کا یہ معاملہ نہیں، روزے کا یہ طریقہ کار نہیں، باقی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ 10 سے لے کے 700 گنا تک ثواب عطا کیا جاتا ہے، لیکن جو روزہ ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، فانه لي وانا اجزا به، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ یعنی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے کو، روزہ دار کو روزہ کی جزا عطا کرے گا۔ اور گرامی قدر حضرات اگر اس کو مجہول کے صیغہ پر پڑھیں وانا اجزا به، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اے بندے تمہیں مبارک ہو جس نے روزہ رکھا ہے، تیرے لیے اجر یہ ہے کہ تجھے روزہ رکھنے کی وجہ سے تیرا رب مل گیا ہے۔ گرامی قدر حضرات یہ کتنا بڑا مقام ہے، اور یہ مقام اللہ رب العزت روزہ دار کو عطا کر رہا ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو یہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ اسے رب رحمان مل جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی، اس کے بارے میں روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس نے ایک دفعہ ایک بازار سجایا، اور اس بازار کے اندر اس نے انواع و اقسام کی چیزیں رکھی، قیمتی موتی رکھے، جواہرات رکھے، ہیرے رکھے، اور اس نے اس بازار کے اندر بہت ساری قیمتی اشیاء جو تھی وہ رکھی تھی، اور پھر اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ لو بھائی آگے بڑھو، جو جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ چیز کا جو غلام تھا اور اس کا جو منظور نظر ایاز تھا وہ اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی ایاز سے کہتا ہے اے ایاز دیکھ لوگ لوٹ رہے ہیں، تو بھی آگے بڑھ اور کسی قیمتی چیز کے اوپر تو بھی ہاتھ رکھ لے، جس چیز کے اوپر تو بھی ہاتھ رکھے گا وہ تیری ہو جائے گی۔ تو ایاز کہنے لگا حضور میں نے تو کسی قیمتی چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے، جب میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے تو اب مجھے کسی اور چیز کے اوپر جا کے ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ مل جائیں گے مجھے ساری بادشاہت مل جائے گی، مجھے سارے خزانے مل جائیں گے، جب آپ مجھے مل گئے تو آپ کے خزانے بھی سارے کے سارے مجھے مل جائیں گے۔ اسی طرح جو بندہ ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے گرامی قدر حضرات اسے رب رحمان مل جاتا ہے، اور جسے رب رحمان مل جاتا ہے پھر اسے دنیا کے اندر اور کسی چیز کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ اور گرامی قدر حضرات کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مزید آگے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے اس وقت میسر آئے گی جب وہ روزہ افطار کرے گا، اور دوسری خوشی روزہ دار کو اس وقت ملے گی جب کل قیامت کے دن اسے اس کا رب اپنا دیدار کروائے گا۔ اور گرامی قدر حضرات کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آگے مزید ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ بِالرِّيحِ الْمِسْكِ، لوگوں یاد رکھنا جو روزہ دار ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر منظور نظر ہے اور اس قدر پیارا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے منہ کی جو بو ہے وہ بھی میرے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ یعنی بظاہر عیب ہے، بظاہر نقص ہے، جس سے لوگ گن محسوس کرتے ہیں، جس سے لوگ نفرت محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ چیز جو بظاہر لوگوں کے لیے عیب ہے لیکن بندہ روزہ رکھنے کی وجہ سے رب کا اس قدر قرب پا چکا ہوتا ہے، وہ رب کے اس قدر قریب جا چکا ہوتا ہے کہ اب اس کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ گرامی قدر حضرات یہ روزہ کی برکات ہیں، یہ روزہ کی فضیلت ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اسے اپنے رب کے ہاں اتنا قرب میسر آ جاتا ہے۔ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے روزہ دار اور جہنم کے درمیان
اتنی بڑی خندق بنا دی ہے جتنا فاصلہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، یعنی جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے روزہ دار اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیا ہے، یعنی جو روزہ دار ہے وہ اللہ کے ہاں اس قدر منظور نظر ہو جاتا ہے، اس قدر پیارا ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم میں بھی نہیں دیکھ پاتا۔ اللہ رب العزت کے چاہتا ہے کہ میرا یہ جو بندہ ہے یہ جنت کے اندر چلا جائے، وہ جنت کا حقدار بن جائے۔ تو گرامی قدر حضرات، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ بھی ارشاد پاک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اور پھر افطار کے وقت جب وہ افطار کرتا ہے، افطار کے وقت جب وہ دعا کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے کہ جو بھی دعا کرتا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب افطاری کا وقت ہو ہمیں اس وقت کو فضول کاموں کے اندر نہیں گزارنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ افطاری کے وقت جلدی جلدی بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور ایک آدھی کھجور منہ میں ڈال کے وہ یہ سمجھتے کہ میرا روزہ افطار ہو گیا ہے، حالانکہ یہ وقت ہے۔ بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ 10-15 منٹ پہلے آ کے بیٹھ جائے، اپنے کھانے کو اپنے سامنے رکھے، وہ چیزیں جس کے ساتھ اس نے افطار کرنی ہیں ان کو سامنے رکھے اور قرآن پاک کی آیات بینات پڑھے اور پھر اس کے بعد وہ دعا کرے۔ اس وقت کے اندر وہ جو بھی دعا کرے گا یقینی طور پر یہ بات اللہ رب العزت کے ہاں طے ہے، وہ اللہ رب العزت کا محبوب نظر ہے، وہ اللہ رب العزت کا پیارا ہے، وہ اللہ رب العزت کے قرب کے اندر ہے۔ وہ اس وقت کے اندر جو بھی دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، خالق کائنات اللہ رب العزت اللہ جل شانہ اپنے پیارے حبیب کے صدقہ میں ہم سب کو ماہ رمضان کی حرمت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے وضو کو اچھی طرح سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ چیزیں جن سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا ہے ہمیں ان سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا